ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہے وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی میں، اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، دیکھیں کہ گناہ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے، اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو۔ اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے، اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے، اسی طرح گناہ ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو، نقصان آئے گا ہی آئے گا، تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ سم آف دی کانسیکوینسز آف سن، ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہیں یہ کانسیکوینسز، 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں، کانسیکوینسز، تو موٹیویشن آ جاتی ہے اس سے بچنے کی، اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا، جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ نالج لائٹ ہے، نور ہے، گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے۔ اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے، یا مجھے کچھ چیز یاد تھی، قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے، تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے۔ اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور بالکل نکل گیا ہے دل سے، تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے۔ دوسری چیز، رزق کا چھن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے، نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ A man is deprived of provision because of the sins that he commits۔ انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے، وہ تو موجیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو پلاٹ بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے: فائنینشیل ویلتھ، ایموشنل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو۔ ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون، وہ بھی رزق ہے، غنا، ٹھیک ہے، دل میں ایک سیٹسفیکشن۔ اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول، اینگر مینجمنٹ اچھی، اخلاق اچھا، یہ ایموشنل ویلتھ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو۔ آپ نے کئی لوگ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے، اولاد دی اللہ نے، اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اور نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ لائل لوگ جمع ہو گئے، تو وہ بھی رزق ہے۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ٹائم میں برکت ہے۔ تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے، ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت۔ سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ، ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو، تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت